آپ رات کو ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ اٹھ کر باہر پانی پینے جاتے ہیں تو باہر صرف اندھیرا ہے یا دھندلی سی روشنی ہے جسے دیکھ کر آپ کو ڈر لگے گا۔ ایک انجانا خوف، جنات اور چڑیلوں کا ڈر، اور اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی انہونی چیز کو نوٹ کریں گے جو آپ کا ڈر مزید بڑھا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جب رات کو چھت پر کپڑے تک بھی اتارنے جاتے ہیں یا کوئی اور کام بھی ہوتا ہے تو اس سے واپسی پر ڈر اور خوف کے مارے دوڑ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ایک انجانی مخلوق کا ڈر انہیں ستانے لگتا ہے، جبکہ اصل میں وہاں کوئی جن وغیرہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اپنے دماغ کی یا آپ کے لاشعور یا دماغ کے اندر دی ہوئی تازہ معلومات ہیں جو کہ کسی ڈراؤنی فلم یا کہانی کی صورت میں آپ کے دماغ میں خود داخل ہوئی ہیں، اور آپ کا دماغ تو صرف انہی کو پروسیس کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ ہر عام سی چیز یا واقعے کو نوٹ کر کے غیر معمولی چیز بھی دکھا رہا ہے، ہمارے لیے خطرے کا احساس پیدا کر رہا ہے جو کہ صرف آپ کا وہم ہے۔ دوستو، اس چیز کو سائنس کی زبان میں ہیلوسینیشن یا پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، اور ایسے ہی نفسیاتی ڈر یا بیماریوں کو پاکستان کے لوگ جعلی پیروں اور عاملوں کی بدولت جادو کا شاخسانہ قرار دے کر ان کا علاج کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی جنات یا جادو کا اثر نہیں بلکہ آپ کے لاشعور کے اندر ہونے والی تبدیلیاں یا نفسیاتی مرض ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جنات کا وجود سائنس اور اسلام سے ثابت شدہ کوئی مخلوق کے طور پر حقیقت ہے یا پھر محض ہمارا ایک وہم ہے جیسے کہ سائنس کہتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنات کے وجود سے متعلق حقیقت کو سائنس اور قرآن دونوں کے نظریے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، موجودہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق جنات کو لیبارٹری میں رکھ کر اس کی تصویریں بنا کر اس کی لمبائی چوڑائی ماپ کر یا کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن کر کے جنات کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری طرف جنات کا مشاہدہ لوگوں نے کر بھی رکھا ہے، لیکن ایسا مشاہدہ دوبارہ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے دہرایا نہیں جا سکتا، اسی لیے سائنس ان شواہد کو ایک سائڈ پر رکھ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے رات کے 12 بجے ایک جن کو دیکھا تو اگر کوئی دوسرا شخص رات کے اسی پہر وہاں پر جائے تو 100% اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس جن کو نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ جنات ہمارے مشاہدے کے پابند نہیں ہیں اور یہ مشاہدہ دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر سائنسی طریقہ کار کے اندر عدل بدل کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ سائنس بھی جنات کو ماننے لگے۔ جہاں تک بات جنات کے سائنسی شواہد کی ہے تو بنی نوع انسان نے ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک دریافت نہیں کی جس سے جنات کو دیکھا جا سکے، اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کبھی ممکن ہے، جس کی وجہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر جانیں گے، کیونکہ اب ہم ان کے اسلامی نقطہ نظر کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جنات کے وجود کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کی پیدائش سے پہلے بھی ہماری اسی زمین پر موجود تھے جہاں پر ہم انسان آباد ہیں، لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی ہماری اس زمین پر موجود تھی، لیکن شر، فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئی، بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگی اور پوری زمین پر فساد پھیلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو لے جا کر زمین پر ان سے جنگ کر کے ان کو پوری زمین پر پھیلا دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جنات نے فرشتوں کی جماعت کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں بدترین شکست ہوئی، جس کے بعد یہ تمام جنات ویران جگہوں، مثلاً پہاڑی علاقوں، سمندری علاقوں اور ویران جزیروں میں قید کر دیے گئے، جہاں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے، اور اس کے بعد انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی دوبارہ آزاد کر دیا گیا۔ دوستو، ان جنات کی بہت سی اقسام ہیں۔ جو جن اپنی اصلی شکل اور صورت کے اندر رہتے ہیں انہیں جنی کہتے ہیں، جبکہ جو جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہتے ہیں، جبکہ جو جن بچوں اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں، جبکہ برے اور خبیث جنات کو شیطان کہتے ہیں، جو کہ نہ صرف ناپاک اور بری جگہوں پر یا گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے انہیں خبیث بھی کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے بیت الخلاء، کوڑا کرکٹ کی جگہوں پر، شراب خانوں پر اور یہاں تک کہ ہر گناہ کرنے کی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور غصے کے اندر انسان سے ہر غلط کام کرواتے ہیں جس کا بعد میں اسے افسوس ہو۔ اس کے علاوہ یہ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی پائے جاتے ہیں اور بہت ہی بدصورت اور ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، جن کے سر کو قرآن کریم میں جہنم کی تہہ میں اگنے والے درخت کے ایک پھل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیک جنات اور کافر جنات کے رہنے کی جگہیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، کیونکہ نیک جنات پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کافر جنات غیر آباد اور بیابان جگہوں پر رہتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے اس جگہ سے کچھ دیر کے بعد شور اور چیخو پکار کی آواز سنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے یہ معاملہ دریافت کیا کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک جنات اور کافر جنات میں جگہ کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون کہاں رہے گا، لہٰذا انہوں نے مجھے فیصلے کے لیے کہا اور میں نے ان کے درمیان فیصلہ کچھ اس طرح سے کر دیا کہ نیک جنات کو پہاڑی کی چوٹیوں کے اونچے علاقے دے دیے، جبکہ کافر جنات کو زمینی یعنی نچلے علاقے دے دیے، اور یہ دونوں فریق میرے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ نیک جنات انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن شیطان کے چیلے ہر روز سمندر میں لگنے والے شیطان کے تخت پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دن بھر کا احوال بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا اور کتنے لوگوں سے گناہ کروائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ اور ایسا کام جس کو کرنے پر وہ اپنے چیلوں کو پاس بلا کر باقاعدہ ان کو شاباش دیتا ہے، وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا۔ دوستو، جنوں کی ایک خاص قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ بہت شرارتی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادہ طاقتور بھی، اور ایسے جنوں کو عفریت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کے عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی موجود ہے، جب ایک عفریت جن نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی پیشکش کی تھی، اور یہی طاقتور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، جنات کی بھی اپنی خاصیت کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر جنوں کی ایک قسم ایسی ہے جو کہ ہوا میں اڑتی رہتی ہے اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور یہ کان لگا کر آسمان میں ہونے والے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین میں واپس جا کر شر اور فتنہ کو پھیلا سکیں، لیکن آسمان سے شہاب ثاقب یا پتھر ان کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک واحد وقت ایسا تھا جب ان تمام جنات پر تمام آسمانی راستے یعنی کہ پہلے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے تھے، اور وہ وقت تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ جبکہ جنوں کی دوسری قسم کتے، سانپ، بلی اور اس طرح کے کسی بھی جانور کی شکل کی صورت میں زمین پر موجود رہتی ہے، جبکہ تیسری قسم ایسی ہے جو کسی ایک جگہ قیام کرتی ہے، جنہیں بھوت پریت بھی کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو ویران جگہوں کے اندر جا کر اور وہاں پر قابض ہو کر پریشان کرتی رہتی ہے۔ انسان اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ جنات کسی جانور مثلاً کتے، بلی یا کسی اور جانور کی شکل میں انسانوں کے سامنے نہ آ جائیں، لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً کتے اور گدھے وغیرہ۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے دیکھنے کی حد مخصوص ہے، کیونکہ ہم انسان صرف مخصوص ویو لینتھ کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ وجود ہی نہیں رکھتی، کیونکہ ایسی کئی ہائی اور لو ویو لینتھ کی فریکوینسیز جن کا ہم انسان روزمرہ زندگی کے اندر انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ایٹم سے لے کر مائکرو آرگنزم تک اور روح سے لے کر فرشتوں کی دنیا تک ان سب چیزوں کا انسانی آنکھوں سے تو پردہ رکھا گیا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ وجود رکھتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنات کی دنیا ہمارے لیے بالکل ایسے ہے کہ مثال کے طور پر ہم ایک ریڈیو کو مخصوص فریکوینسی پر سیٹ کر دیں، تب بھی ہم ریڈیو اسٹیشن سے ملنے والے سگنل کو موصول کر سکتے ہیں اور ریڈیو اسٹیشن سے آنے والی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہماری آنکھیں بھی اس دنیا کے اندر کام کرتی ہیں، جو صرف ایک مخصوص ویو لینتھ کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں، لیکن کچھ جانور اس سے کم یا زیادہ ویو لینتھ کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر گدھے اور کتے وغیرہ۔ جب بھی کوئی جن کسی جانور کی شکل کے اندر آتا ہے تو اس پر وہ تمام دنیاوی قانون لاگو ہوتے ہیں جو کہ باقی جانوروں پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جن کتے کی شکل میں آیا اور کوئی انسان اس کتے کو مار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن حقیقت میں بھی مر جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ جس مقام پر اپنی شکل بدل کر آتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پر جا کر یہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، اس سے پہلے یا بعد میں نہیں۔ یہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی انسانوں کی طرح موت آتی ہے۔ ان کی عمر تو ویسے بہت طویل ہوتی ہے، لیکن صرف ایک جن ابلیس کو اللہ پاک نے قیامت تک یہ مہلت دی ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور انسانوں کو بھٹکاتا رہے گا، کیونکہ یہ جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے حکم سے اس کو دوبارہ سے جوان کر کے مزید مہلت دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، جن کے اندر بہت بڑی ہستی سر سید احمد خان بھی ہیں، جو کہ جنات کو دیہاتی آدمی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کچھ لوگ جنات کا واضح ثبوت نہ ملنے پر یا انہیں نہ دیکھ پانے پر لفظ جن کی خود ساختہ تشریح کرتے ہیں۔ لہٰذا اب آتے ہیں ان کی حقیقت پر۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حقیقت ایک میٹا فزیکل چیز ہے، لہٰذا آپ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر جس چیز کو بھی سچ سمجھیں گے وہ آپ کے لیے حقیقت ہوگی۔ اگر آپ سائنس جیسے نامکمل علم کو مکمل سمجھتے ہیں تو جنات آپ کے لیے حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو مقدم اور حقیقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں تو جنات کا وجود آپ کے لیے ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر آپ چند اشخاص کی خود ساختہ اسلامی تشریح کو حقیقت جانتے ہیں تو تب بھی جنات آپ کے لیے حقیقت نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے جن کا وجود ایک حقیقت ہے جو کہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے،
کیونکہ قرآن کریم کی سورہ الذاریات کی آیت 51 سے 56 کے اندر اللہ پاک جنات کے بارے میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر پختہ ثبوت جنات کے وجود کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کا ہر ایک لفظ حق اور سچ ہے، اور یہ بھی کہ جنوں کو انسانوں کی طرح ہی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی کہ وہ چاہیں تو کسی بھی بات کو مان لیں اور چاہے تو انکار کر دیں، لیکن ان کا بھی قیامت کے روز انسانوں کی طرح احتساب ہوگا۔ اب جنات کے وجود کا حقیقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جنات اور جادو سمجھ لیں، بلکہ اپنی عقل کے ساتھ غور و فکر کو جاری رکھیں۔ جس طرح سے انسانوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اسی طرح سے جنات بھی اپنی ایک الگ دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور وہ یہ تمام کام کرتے ہیں جو کہ ہم انسان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے جنات کا اور ان کی دنیا کا انسانوں سے پردہ رکھا ہوا ہے۔ جنات انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان جنات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور صرف مخصوص حالات کے اندر ہی ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کا ذکر واضح طور پر قرآن کریم کی سورہ الاعراف کے اندر آیت 27 میں اللہ پاک کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کے قبیل تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں انسانوں کی نظروں سے دور رکھا گیا ہے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، ان غیر مادی چیزوں کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ روح کو نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جنات کے وجود سے متعلق اس ویڈیو کے ذریعے بہت ہی اہم انفارمیشن جاننے کو ملی ہوں گی، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس قیمتی اور یونیک انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔